کلپ نمبر 1393۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 38 سے 39 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ: اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، یعنی اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کر کے اپنے رب کا حکم مانا اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور جب انہیں کوئی کام درپیش ہو تو وہ ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے رب عز و جل کی دعوت قبول کر کے ایمان اور طاعت کو اختیار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے ان پر 12 نقیب مقرر فرمائے۔ ان انصار کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو پہلے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پھر وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس پہ وہ جلد بازی اور اپنی من مرضی نہیں کرتے، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی اہمیت۔ اس آیت میں انصار کا ایک وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ عمل صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے؟ پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی۔ پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا۔ مشورہ کرنے کی اہمیت۔ اور ایک وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ باہمی مشورے سے اپنے کام کرتے ہیں۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اجتہادی امور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ ترجمہ: اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی دینی اور دنیاوی اہم امور باہمی مشورے سے طے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی لوگ، اور تمہارے کام باہمی مشورے سے طے ہوں تو زمین کا ظاہر اس کے باطن سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔ صدقہ دینے کی اہمیت۔ اور ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندہ جب صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں آ جاتا ہے، اور جو بندہ بلا ضرورت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے، اپنے اہم کاموں میں صحیح مشورہ دینے والوں سے مشورہ کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون۔ ترجمہ: اور ان کے لیے جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے تو وہ انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی، اور وہ کہ جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے، یعنی اجر و ثواب ان کے لیے بھی ہے جن پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس سے انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ ابن زید کا قول ہے کہ مومن دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو ظلم کو معاف کرتے ہیں، پہلی آیت میں ان کا ذکر فرمایا گیا، دوسرے وہ جو ظالم سے بدلہ لیتے ہیں، ان کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مومنین ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ سے نکالا اور ان پر ظلم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرزمین میں تسلط دیا اور انہوں نے ظالموں سے بدلہ لیا۔ ظالم سے بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کر دینا بہتر ہے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا جائز ہے اور اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا جتنا اس نے ظلم کیا، لیکن بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود معاف کر دینا بہت بہتر ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ان میں سے 4 مثالیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ کے سال جبل تنعیم کی طرف سے 80 افراد کا گروہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر غلبہ پا لیا تو انتقام پر قدرت کے باوجود ان پر احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نمبر 2، غورث بن حارث، جس نے نیند کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور جب اس کی تلوار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں آ گئی اور صحابہ کرام کو بلا کر اس کے ارادے سے باخبر بھی کر دیا، تو قدرت کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ نمبر 3، لبید بن عاصم، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دیا۔ نمبر 4، مرحب یہودی کی بہن زینب، جس نے زہر لگی ران بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھیجی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا، لیکن جب حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے انتقال کر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت پر شرعی سزا